بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان کے بابرکت دن میں یہ ایک تسبیح پڑھ لیں، فقیر بھی پڑھ لے تو کروڑوں پتی بن جائے۔ بڑا بد نصیب ہوگا وہ شخص جو اس تسبیح کو چھوڑ دے گا۔ آج ماہ رمضان کی وہ بابرکت گھڑیاں آ چکی ہیں جس کا انتظار سب کو بے صبری سے ہوتا ہے۔ آج کے دن یہ موقع کبھی ہاتھ سے جانے مت دیجیے گا۔ فرشتے آپ کے گھر میں دولت لے کر آئیں گے، آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے کہ اچانک دولت کی بارش کیسے ہوئی۔ محترم ناظرین، آج ماہ رمضان کے بابرکت دن کا ایک خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا، جسے تسبیح پر صرف اور صرف 100 بار پڑھ لیا جائے تو آپ کے گھر میں رزق حلال کی برسات ہو جائے گی۔ سڑک پر مانگنے والا بھی رب کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں عبادتوں کا، قرآنی اعمال کا اور ذکر الہی کا اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جاتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب کبھی مشکل وقت آتا ہے، جب پوری دنیا کی ٹھوکریں، محتاجیاں، طعنے سن لیتا ہے، جب کہیں سے کوئی بات نہیں بنتی تو پھر رب کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ آج وہ گھڑیاں ہیں جس میں آپ کو مانگنا نہیں پڑے گا، آپ دل میں جو سوچتے جائیں گے میرا رب فوری طور پر بن مانگے عطا فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کرتے ہیں، یعنی قیامت کے دن کریں گے۔ روزہ کہتا ہے، اے رب میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے سے اور دیگر خواہشات سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ میں نے اس کو رات کی نیند سے محروم رکھا کہ رات کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیے۔ چنانچہ دونوں کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ رب سے مانگنے کا مہینہ ہے، کہ رمضان کا مہینہ اپنا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو بندہ رب کو راضی کر لیتا ہے وہ سال کا رزق لکھوا لیتا ہے، پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر لیتا ہے۔ آج تک آپ نے بڑے وظیفے، بڑے تسبیحات، اعمال کیے ہوں گے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، اس میں سے غربت، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے، جس میں قرض داروں کو قرض سے نجات مل جائے، ایک ایسی زندگی جس میں آپ ہر قدم پر کامیابی کا سامنا کریں، جس میں آپ کو کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی مشکل کے وقت میں لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک کوئی بندہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے، قبولیت کے معاملے میں جلد بازی نہ کرے، اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبولیت کے معاملے میں جلد بازی کرنا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہے میں نے دعا کی، مجھے نہیں لگتا کہ وہ میرے حق میں دعا قبول کرے گا، یا پھر اس مرحلے میں مایوس ہو کر تھک جائے اور دعا کرنا ہی چھوڑ دے۔ وضاحت گناہ کی دعا کرنا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے کوئی چیز مانگنا، اور قطع رحمی کی دعا کرنا یہ کہنا کہ اے فلاں شخص اور فلاں شخص کے درمیان دوری پیدا فرما۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آج کے دن یہ عمل 101 بار پڑھ لیجئے، میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے اتنا نوازے گا کہ آپ کے رشتہ دار حیران رہ جائیں گے۔ دنیا میں آپ کی کامیابی کا ڈنکا بجے گا۔ صرف ایک بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیجئے۔ 2 صورتیں آپ نے پڑھنی ہیں، دولت کا سلطان، کامیابی کا ضامن، دن بدل جائیں گے۔ سورت اخلاص اور سورت کوثر کو ملا کر پڑھنے کی طاقت سے فقیر بھی مالدار بن جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، جو عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اس عمل کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ صرف آج کے دن ہی اس عمل کو کرنے سے انسان کی بڑی سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ عمل انسان کو کتنا زیادہ فائدہ دیتا ہے، صرف ایک دن کا عمل ہے اور 101 مرتبہ یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح ختم ہوتے ہی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو مایوسی نہیں
نہیں ہوگی، آپ کا کام اسی وقت ہو جائے گا۔ اب یہ عمل کس کس کام کے لیے کیا جا سکتا ہے، مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا۔ اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو اس عمل میں ایسی باتیں بتاؤں گا، ایسے راز بتاؤں گا، آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ اس عمل کی اتنی طاقت ہے کہ جو بندہ اس عمل کو ایک مرتبہ کر لیتا ہے وہ بندہ اس کو اپنی زندگی میں اپنانے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمل کے ذریعے اس کو طاقت ہی ایسی ملتی ہے، اس کو اس کے فائدے اتنے مل جاتے ہیں کہ وہ بندہ چاہتا ہے کہ میں روز اس عمل کو کروں، اور ہر آنے والا دن اس کی کامیابی کا دن ہوتا ہے۔ اس کو مشکلات سے یہ عمل نکال دیتا ہے۔ کسی بھی مصیبت کے اندر مبتلا ہے، اس کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہی کیوں نہ ہو، سارے کے سارے قرض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ دولت کے حوالے سے اس عمل کو دولت کا سردار کہا جاتا ہے، اور اسی طرح اس عمل کو دولت کا سلطان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دونوں صورتیں بڑی اہم صورتیں ہیں جن کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ ان کی طاقت بھی جب ان کو ملاتا پڑھا جاتا ہے تو دگنی ہو جاتی ہے، اور انسان کسی بھی حاجت کسی بھی مشکل میں ہو اور یہ دونوں صورتیں اس بندے کو اس مشکل سے نکال کر اس کو آسانیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ ہر قسم کی حاجت روی کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، بیماری سے صحت یابی کے لیے عمل کو کیا جا سکتا ہے، قرض سے خاتمے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، دشمنوں سے نجات کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کسی میرے دوست احباب بھائی بہن کے پاس اولاد کا مسئلہ ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اس عمل کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کو اس مشکل سے بھی نکال دیتا ہے اور اولاد نرینہ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ بیماری کے اندر مبتلا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے اس بندے کو بیماری سے بھی نجات عطا فرماتا ہے، صحت اور تندرستی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح دوستو اس عمل کے بعد اس عمل کے بہت زیادہ فائدے ہیں کہ بندہ اس کو جاب کی نیت سے پڑھے، ملازمت کے حوالے سے پڑھے، اس کو اس عمل کے کرنے کے بعد ایسی حاجت ملتی ہے کہ جیسے وہ بندہ چاہتا ہے اسی طرح وہ بندہ رشتے کے لیے اس عمل کو پڑھتا ہے۔ اس کو رشتے کے اندر مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کے رشتے آتے ہیں لیکن آگے بات نہیں بنتی، جس کی مرضی کے مطابق رشتہ نہیں ملتا۔ اس عمل کو صرف 101 مرتبہ ان صورتوں کو پڑھ لے، ترتیب ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس ترتیب کے ساتھ وہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کی مرضی کے مطابق اس کو اللہ رشتہ بھی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ کسی بھی مشکل کے اندر، جیسا کہ بعض طالب علم ہوتے ہیں امتحانات کے اندر کامیابی چاہتے ہیں اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دن کا عمل ضرور کر لیں، انشاءاللہ ان کو بھی ان امتحان کے اندر ناکامی نہیں ہوگی بلکہ بہت ساری کامیابیوں سے اللہ ان کو نواز دے گا۔ اور اسی طرح ناظرین، آپ کسی کاروبار کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں، کوئی تجارت کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کوئی دکان ہے، کاروبار ہے، آپ کا مال نہیں بکتا، آپ رات کو عشاء کے بعد اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی آپ پھر دیکھنا اس کے اثرات آپ کو کیسے کیسے ملتے ہیں۔ جو گاہک دوسری دکان پر جاتے ہیں وہ آپ کی دکان پر اتنا رش لگا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہو جائے گا، آپ کے اوپر اللہ کا کرم ہوگا۔ میں آپ کو بتا دوں اب آپ نے اس عمل کو کس ترتیب کے ساتھ کر پڑھنا ہے، بڑا آسان سا اس کا طریقہ ہے۔ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے، یعنی کہ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو ایک مرتبہ اپنا مقصد، اپنا ارادہ، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی مشکل ہے، اس کو ایک کاغذ پر لکھ کر اپنے سامنے رکھ لیں، تاکہ جب آپ یہ عمل کریں تو آپ کے ذہن کے اندر، بعض اوقات یوں ہے کہ ہم عمل کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں لیکن ہمارے دماغ کے اندر مختلف باتیں چل رہی ہوتی ہیں اور ہم اپنا مقصد بھول جاتے ہیں کہ کس مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہا ہوں۔ آپ اپنی یاد دہانی کے لیے اپنے مقصد کو کسی کاغذ پر لکھ کر اپنے ساتھ سامنے رکھ لیں۔ جس وقت آپ اپنے سامنے رکھ لیں گے تو پھر آپ جب اس عمل کو شروع کریں گے تو وہ آپ کا مقصد بار بار آپ کے ذہن کے اندر رہے گا، آپ وسوسوں کا شکار نہیں ہوں گے، کیونکہ شیطان بہت زیادہ انسان پر حملہ آور ہوتا ہے اور وسوسے انسان کے ذہن کے اندر ڈال دیتا ہے تاکہ اس کو اس وظیفے سے کامیابی نہ ملے اور اس کا ایمان کمزور ہو جائے۔ اکثر جب ہم بہت زیادہ وظائف
کرتے ہیں کسی وظیفے سے فائدہ نہیں ہوتا تو ہم پھر اللہ کے کلام کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بڑے بڑے وظیفے کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو میں آپ کو بتا دوں، اگر وظیفے کو آپ کے اصول و ضوابط کے مطابق کیا جائے، شرائط سمجھ کر صحیح طریقے سے کیا جائے، پھر انسان کو مایوسی نہیں ہوتی۔ وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل کر لے، اس کو کامیابی ملتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط ایک ہی ہے، اللہ کی ذات پر یقین ہو، تو پھر انشاءاللہ آپ کی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ ناظرین، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے۔ یہ دونوں صورتیں پڑھنے سے پہلے یعنی کہ 101 مرتبہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد، جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں، تنہائی میں بیٹھ کر، جہاں پر کوئی بھی دوسرا بندہ آپ کو پریشان نہ کرے، ہر گھر کے اندر علیحدہ جگہ مل جاتی ہے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں ملتی تو پھر بھی آپ نے یوں کرنا ہے کہ اس عمل کے دوران کسی سے گفتگو نہیں کرنی، آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، بس عمل کو جب کرنے بیٹھیں آپ کا رخ قبلے کی جانب ہو، اپنا منہ قبلے کی جانب کر کے بیٹھیں۔ آپ قبلے کی جانب منہ کر کے بیٹھیں گے تو آپ نے سب سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے۔ استغفار کے بارے میں بہت سے دوست سوال کرتے ہیں کہ کون سا استغفار پڑھا جائے۔ جو آپ کو آتا ہے وہ استغفار پڑھ لیں، وہ تسبیح پڑھ لیں۔ استغفر اللہ یہ سب سے آسان ہے، اس کو پڑھ لیں۔ اگر اس سے بڑا پڑھنا چاہتے ہیں، اگر اس کے علاوہ اور بھی مزید فائدہ چاہتے ہیں تو پھر آپ پڑھ لیں جو اس میں سے آپ کو آسان ہو۔ سب سے آسان جو ہے استغفر اللہ، اس کو 101 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پیارے ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کون سا پڑھیں گے؟ آپ کو جو آسانی سے آتا ہے وہ پڑھ لیں، تو نہیں تو میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ بھی بعض اوقات دوست اب آپ کو نہیں آتا، وہ اس کی جگہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے چھوٹا درود پاک ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی ترتیب میں آپ نے بڑا دھیان رکھنا ہے، جو ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی ترتیب کے مطابق آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایک تسبیح آپ نے شروع میں 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے بغیر بسم اللہ کے 101 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ ملاتے ہوئے ہی آپ نے سورۃ اخلاص کو بھی 101 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ یہ مکمل کر کے جب 101 مرتبہ ہو جائے اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ سورت کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی ترتیب سے آپ نے جب مکمل کر لیا، آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ یہ تمام چیزوں کا ثواب رب کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنا سر سجدے میں رکھ کر اپنے گناہوں کی بخشش کا سوال کرنا ہے۔ اس کے بعد اپنی حاجت کی دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آج کے دن میں ہی آپ کی حاجت، آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی، اور آپ ایک دن کے عمل سے ہی اپنی زندگی کو کامیاب زندگی بنا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔